حضرت عمر پائے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، مصر کے اندر خط لکھ رہے ہیں قاضیوں کو، حکام کو، جہاں جہاں حکومت پھیلی ہوئی ہے، آرڈیننس لکھا حضرت عمر نے۔ حضرت عمر نے کہا آج کے بعد لڑائی ہوئی، کسی بندے کا انگوٹھا کٹ گیا، انگوٹھا قوت و طاقت میں سب سے زیادہ ہاتھ کی 5 انگلیوں میں۔ عمر کی عقل، عمر کی فہم، عمر کی زیرک، عمر کی دانائی، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اپنی عقل سے ایک عظیم الشان آرڈر جاری کر رہے ہیں اپنی دانست کے اندر۔ یہ انگوٹھا قوت و طاقت میں ہاتھ کی 5 انگلیوں میں سے سب سے طاقتور ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی کاٹے گا 15 اونٹ اس کی دیت ہوگی۔ 7 والی 2 انگلیاں قوت و طاقت میں برابر ہیں، کام کو سر انجام دینے میں برابر ہیں، ان دونوں کی دیت 10-10 اونٹ ہوگی۔ اس کے بعد قدرے کمزور انگلی آتی ہے، اس کی دیت 9 اونٹ ہوں گی، اور اس کے بعد سب سے چھوٹی انگلی آتی ہے جو قوت و طاقت میں سب سے کم ہوتی ہے، اگر یہ کسی کی کاٹ دی جائے لڑائی جھگڑے معاملے کے اندر، اس کی دیت 6 اونٹ ہوگی۔ حضرت عمر نے آرڈیننس کیا جاری کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بظاہر معنوں میں کوئی تعارض ہے؟ رسول اللہ کی حدیث مدینہ میں مشہور تھی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کتنی دیت ہوگی؟ 50 اونٹ۔ حضرت عمر ان 50 اونٹوں کی صرف تقسیم کر رہے ہیں، اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنی فہم و فراست سے 15 اونٹ انگوٹھے کے، 7 والی انگلیوں کے 10-10، 7 والی انگلی کے 9، اور سب سے چھوٹی انگلی کے 6 اونٹ حضرت عمر نے بھی کتنے بنائے ہیں؟ 50۔ آرڈیننس قاضیوں کے پاس پہنچنا شروع ہو گیا، قاضیوں کے پاس پہنچنا شروع ہو گیا۔ مصر کے اندر عوف بن مالک اسی قاضی کے پاس بیٹھے ہیں جہاں پہ آرڈر آتا ہے، آرڈر کو پڑھتے ہیں، کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، ابھی کوئی فیصلہ اس دوران جب تک میں عمر سے بات نہ کر لوں تم نے لاگو نہیں کرنا۔ اور دیکھیں یہ صحابہ کا جذبہ، یہ ایمانی غیرت، مصر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، زین کو کسا، اس آرڈیننس کی ایک کاپی کاتب سے کروائی اور لے کے حضرت عمر کی بارگاہ میں اور دربار میں مصر سے چل پڑے۔ چند ہی دنوں میں مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ گئے، حضرت عمر کا دروازہ کھٹکایا، عمر آپ نے آرڈیننس جاری کیا ہے کہ انگوٹھے کی دیت 15 ہے اور چھوٹی انگلی کی دیت 6 اور 7 والی انگلی کی دیت 9 اونٹ ہے، یہ آپ نے کیسے آرڈیننس جاری کیا؟ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں نے اپنی عقل سے غور کیا، میں نے اپنی عقل سے سوچا، میں نے بڑا تدبر کیا، اور میں نے یہ حساب کتاب نکالا کہ اگر 50 اونٹوں کی تقسیم کرنی ہو تو ایسے کی جائے گی۔ آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا دلیل ہے؟ یہ چھوٹے درجے کا صحابی ایک بڑے درجے کے صحابی سے بحث کر رہا ہے۔ حضرت عمر جلال والے تھے، غصے والے تھے، تو جو میرے سے اتنی بحث کر رہا ہے تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ ہاں میرے پاس ایک دلیل موجود ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، الا ان الاصابع فی دیت سوا، الا ان الاصابع فی دیت سوا، اگرچہ انگوٹھا چھوٹی انگلی سے بہت زیادہ طاقتور ہے لیکن رسول اللہ سے یہ فرمان سن لیا تھا کہ دیت کے معاملے کے اندر 5 کی 5 انگلیاں برابر ہیں۔ حضرت عمر آج کل کے دور کے مطابق کوئی آمدی ہوتا ڈٹ گئے، اڑ گئے، نہیں میری تفسیر پڑھو، اور بدبخت تیری تفسیر سے دین کو سمجھیں، بخاری اور مسلم سے نہیں سمجھے۔ یہ کہاں پہ لکھا؟ یعنی پہلے بھی ایسے منکر حدیث گزرے، مرکز و ملت، چکڑالوی صاحب، پرویزی صاحب، فلاں کی تفسیر سے دین سمجھ آئے گا، تمہاری تفسیروں سے دین کو سمجھا جائے، اور جو حدیث کی اوتھینٹک کتاب ان سے نہ سمجھا جائے۔ کاتب کو بلایا جائے، کاتب آیا، کہا لکھو، اوپر عمر کا فتویٰ اور آرڈیننس لکھو، پورے کا پورا فتویٰ اسی طرح دوبارہ لکھوایا، کہا اب نیچے ایک جملہ لکھو، مجھے عوف بن مالک کے ذریعے رسول اللہ کی ایک حدیث پہنچی ہے کہ دیت کے اندر 5 انگلیاں برابر ہیں۔ کاتب نے لکھ دیا، اب کیا لکھنا ہے؟ اب نیچے لکھ دو عمر کے فتوے کو رد کر کے فتوے کو جاری کر دیا جائے۔ بتائیے عقل انسان کو گمراہ کرنے والی،
حضرت علی نے اللہ کی قسم کہہ دیا تھا اگر عقل کا دین کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا جس طرح آج میں تمہارے اندر محسوس کرتا ہوں تو میں علی بھی بڑا عقل مند ہوں، فہم و فراست ہے، میں علی بھی فقیہ ہوں، لیکن میں نے رسول اللہ کو مسح کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے پاؤں کے اوپر مسح کیا، جبکہ علی کی عقل کہتی ہے کہ مسح اگر ہونا چاہیے تو پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ ذرات مٹی نیچے، لیکن میں نے رسول اللہ کو پاؤں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے مسح اوپر ہی ہوگا۔ تیری عقل کو ماننے کا حمدی، تیری عقل کو، یعنی رسول اللہ کی صحیح حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ منکرین حدیث کا ایسا وہمہ ہے جو آج کل معاشرے میں پھیل رہا ہے، اس لیے یہ باتیں بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دلیل صرف